الانفطار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت، تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، تیرے رب کریم کے متعلق، الذی خلق وسواک فعدلک، اور جس نے پیدا کیا تجھے پھر ٹھیک ٹھاک کیا تجھے پھر برابر بنایا تجھے، فی ای صورت ما شاء رکبک، رکبک ویسے رکا باقا ہے لیکن ہم نے روکنا ہے تو رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا جوڑ دیا تجھے، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم چھٹلاتے ہو جزائے قیامت کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں، کراماً کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ یقیناً عظیم نعمت جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بلا شبہ بدکار لوگ یقیناً جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، اور وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے، وما ادراک ما یوم الدین، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ مختصر تفسیر اور تشریح۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ انفطرت سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے ایسی سورت جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ گزشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کے بعض ہولناک مناظر اور حساب کتاب کا ذکر ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا قیامت یقیناً آ کر رہے گی۔ سورت الانفطار ہجرت سے پہلے نازل ہونے کی وجہ سے مکی ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 80 کلمات ہے اور 324 حروف ہے۔ زمینی اور آسمانی حقائق بدل جائیں گے قیامت کے روز۔ روز قیامت آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے، ستارے سب کے سب جھڑ جائیں گے۔ قیامت کے زلزلے سے زمین کا نظام اسی طرح تاؤ بالا ہو جائے گا کہ سمندر بھی اپنی حدود میں نہیں رہیں گے اور ان کا پانی کناروں سے نکل کر ہر طرف پھیل جائے گا، اور یوں سب کا سب میٹھا اور کڑوا پانی ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد سمندروں کے اس پانی میں آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 گیسوں کا مجموعہ ہے۔ ہائیڈروجن خود جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ جب دونوں گیسوں کو الگ کر کے آگ کا معمولی اشارہ بھی دیا جائے گا تو سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور پھر قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ جب مذکورہ بالا امور واقعہ ہو جائیں گے تو انسان اپنے تمام کیے دھاری کا علم اس کو ہو جائے گا۔ جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ نیز مرنے کے بعد اپنے پیچھے کردار اور عمل کے جو اچھے اور برے نمونے چھوڑ گیا تھا وہ بھی سب سامنے آ جائیں گے۔ اس صورت میں انسان کے لیے دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا
جس نے تجھ پر بہت سے احسان کیے اور تجھے وجود بخشا، عقل اور فہم عطا کی اور زندگی کے اسباب مہیا کیے، اتنے مہربان رب کے متعلق دھوکہ کھانے اور کفر کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ تجھے بے ڈھب بنا سکتا تھا، کوئی پرندہ یا جنگلی جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے تجھے شکل و صورت کے لحاظ سے ایک بہترین انسان بنایا، اور ہر عضو کی بناوٹ ایسی عمدہ اور کارآمد ہے گویا کاریگری کا شکار ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جسم کی ساخت اور اس کی بناوٹ پر اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کا مشاہدہ کیجیے۔ اس میں کوئی چھوٹی ہڈی ہے تو کوئی بڑی، کوئی لمبائی میں ہے تو کوئی چھوٹائی میں ہے، کوئی ٹیڑھی شکل میں تو کوئی گولائی میں، کوئی پتلی ہے کوئی چوڑی، کوئی ٹھوس ہے تو کوئی کھوکھلی۔ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور ہر چیز کو اس کی افادیت کے مطابق بنایا ہے۔ مثلا دانتوں کو کاٹنے کے لیے نوکدار اور تیز بنایا تو داڑھوں کو پیسنے اور چبانے کے لیے چوڑا بنایا۔ انسان چونکہ نقل و حرکت کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے، لہٰذا اسے جسم میں چھوٹی بڑی مختلف قسم کی ہڈیاں مختلف شکلوں میں عطا فرمائی ہیں اور ان کے درمیان لچک اور فاصلہ رکھا تاکہ انہیں گھمانے اور حرکت دینے میں اسے آسانی ہو۔ بہرحال جس ذات کو ایسی قدرتیں حاصل ہوں اور جو ایسے عظیم انعامات سے نواز رہا ہو، کیا اس سے انسان کو بے پرواہی برتنی چاہیے؟ پھر اس صورت میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم خود اپنے وجود میں اور اپنے گرد و نواح میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتیں اور کاریگری کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ٹھس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ یقین ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور وہاں جزا اور سزا ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، آگے کوئی حساب اور باز پرس نہیں، یا ہم جو عمل کرتے ہیں کون انہیں لکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا؟ بس مر کے قصہ تمام ہوا، تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ جزا سزا کے منکرین کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے کافرو، تم جزا اور سزا کے منکر ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری ہر بات اور ہر کام نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تم پر نگران مقرر ہیں، جو لکھنے میں نہ خیانت کرتے اور نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑتے ہیں، اور تمہارے ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے انہیں تمام سے لکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب ریکارڈ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یقیناً ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے اور اسے ان کا اچھا یا برا پھل چکھنا پڑے گا۔ فرشتوں کے تیار کردہ اعمال ناموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک لوگ نعمتوں والی نعمتوں میں اور نافرمان بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ جس طرح ایک اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں فرمایا، آیت نمبر 7 میں، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک روح جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں۔ پھر اس میں فیصلے کا دن کیا ہے؟ اے انسانوں، تم کتنے ہی سوچو اور غور و فکر کرو، پھر بھی اس ہولناک دن کی پوری کیفیت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناتے قریب اور دور کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، سب نفسا نفسی ہائے میری جان ہائے میری جان پکارتے ہوں گے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اسی کے حق میں سفارش کو قبول فرمائے۔ دنیا میں بادشاہ کا حکم رعایا پر، ماں باپ کا اولاد پر اور آقا کا غلام پر جاری ہوتا ہے۔ اس دن یہ سب اختیارات ختم ہو جائیں گے اور شہنشاہ مطلق کے سوا کسی کو دم مارنے کی طاقت نہ ہوگی، صرف اسی کا حکم چلے گا اور سارے اختیارات اکیلے اسی کے قبضے میں ہوں گے۔ جیسے کہ فرمان ہے المومن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ واحد القہار کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بھی فرمایا تھا تم اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، بلا شبہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث تھی پہلی، اور دوسری صحیح مسلم، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا امتحان گاہ ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔
بلند و بالا پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اس طرح اڑیں گے، آفتاب اور ماتاب، ستارے اور سیارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سمندر بہہ نکلیں گے اور ان کا پانی شعلوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ انسانوں کی تیار کردہ بعض چیزیں اس قدر خطرناک ہے کہ ان کے استعمال سے زمینی نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، جیسے ایٹم بم وغیرہ، جبکہ انسان کی قوت محدود ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کے حکم سے آج بھی دنیا میں زلزلے کے چند شدید جھٹکے آتے ہیں، جن سے وہ علاقہ یا بستی کا آنن فانن صفحہ ہستی سے وہ مٹ جاتی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑا سامان عبرت ہے۔ پھر روز قیامت ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے کا علم ہو جائے گا، جو بھی اچھا ہو یا برا عمل اس نے خود کیا یا مرنے کے بعد اپنے پیچھے اس کا نمونہ چھوڑا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ یہ عالم رنگ و بو اللہ تعالیٰ کا سجایا ہوا ہے، جس میں ہر چیز اس کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کر رہی ہے۔ انسان کو اس نے سب سے بہتر و محترم بنایا، اسے بدرجہ اولا خالق کائنات کی بندگی کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ وہ فخر اور غرور میں سب کچھ بھول گیا اور نفس کے قریب فریب کا شکار ہو گیا۔ اے انسانوں، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے ہر عمل کو انتہائی امین اور دیانتدار، نیک اور بزرگ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نیز تمہارے ہر چھوٹے بڑے، اچھے اور برے عمل کا نتیجہ بالآخر جزا کے دن ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے روز انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، اور اس کے احکام کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کیا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ دوسرے وہ جنہوں نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے یا شیاطین کے بندوں میں گرفتار ہو گئے، اللہ ہمیں اس سے کوسوں دور رکھ۔ یہ دونوں گروہ الگ الگ انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا جزا اور سزا کا یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج انسانوں کی اکثریت اس سے غافل و بے پرواہ ہے۔ اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دی ہے۔ وہ انسان کے اچھے اعمال کی اس وقت کوئی چیز نفع نہیں دے سکے گی اور نہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہی سکے گا۔ اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ سب جھوٹے اقتدار ختم ہو چکے ہوں گے، مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور ظالموں کو شکنجوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔